کیا شان ہے مصطفیٰ کی، نہیں بولو گے جھوم کے سبحان اللہ؟ سبحان اللہ۔ حلیمہ، میں بہت تیزی کے ساتھ، چونکہ ہمارے جو خطیب خصوصی ہیں انشاءاللہ آپ سنیں گے دل باغ باغ ہو جائے گا، ان کا بھی خطاب ہونا ہے اور خطاب نایاب ہونا ہے، اس لیے بہت تیزی کے ساتھ۔ ہمارے کدھر چلے گئے وہ ہمارے حضرت جو تشریف فرماتے ہیں؟ اچھا کوئی بات نہیں ہے، آپ کے نیٹ ورک موجود ہے، غائب تو نہیں ہے؟ ماشاءاللہ، بس میں یہی سننا چاہ رہا تھا۔ حلیمہ، حضرت حلیمہ دائیں تو بہت آئی تھی دودھ پلانے والی، امیروں کے بچے لے کے چلی گئی، ایک کا نام یاد نہیں ہوگا تمہیں، مجھے بھی یاد نہیں، مگر حلیمہ کا بچے بچے کو یاد ہے۔ اے حلیمہ تیرے ہی کیوں نام یاد ہے؟ تو مولانا ناظم رضا خلیلی ماشاءاللہ بڑے اچھے شعر سنا رہے ہیں، مسکرا کے بولے حضرت دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ وہ جب حضرت وہ کہتے ہیں نا کمزور کا تو کون ہوتا حضرت کمزور کا؟ آپ پہ مصیبت آ جائے تو سایہ بھی ساتھ چھوڑ دے گا، اور یہ کہاوت ہے اور بالکل صحیح ہے۔ سگے ماں باپ رہ جاتے ہیں، وہ بھائی بہن کوئی قریبی رشتہ دار باقی سے کہہ دیتے ہیں بھیا ارے بھیا تیرے ساتھ رنگے تو ہم بھی ڈوب جائیں، ہوتا کہ نہیں؟ حلیمہ کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ تمہاری سواری تو چلی نہ پا رہی، حالانکہ وہ ہیلپ کر سکتے تھے، اپنی سواری دے سکتے تھے، کہا حلیمہ کے چکر میں رکیں گے تو پہنچ گئے مکہ، سب نے چھوڑ دیا حلیمہ کو۔ ارے نادانو، حلیمہ کو چھوڑ کے جا رہے ہو، اس کی قسمت کا ستارہ چمکنے والا ہے۔ اب حضرت حلیمہ تو وہ سواری اتنی کمزور تھی ان کی، چلی کہاں پا رہی تھی؟ اللہ اللہ۔ جب حلیمہ کی سواری وہاں پہنچی تو وہ امیروں کے بچے لے کے نکل رہی تھی، مذاق اڑاتے ہوئے حلیمہ کے جا رہے ہیں۔ اب آئی ہیں حلیمہ، انہیں کیا ملے گا؟ انہیں کیا پتا تھا فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے، کیا ملے گا؟ ارے حلیمہ ہی کو تو ملنے والا ہے۔ ایک ہی بچہ بچا ہے، حلیمہ نے سوچا خالی ہاتھ تو نہیں جاؤں گی۔ میرے حضور کے گھر پہ پہنچی حلیمہ، مہک گئی حلیمہ، ایسی خوشبو زندگی میں نہیں سونی حلیمہ نے۔ نام پوچھا، کہا میرا نام آمنہ، بچے کا نام محمد ابن عبداللہ، دادا کا نام عبد المطلب۔ حلیمہ نے کہا اچھا یہ بتاؤ آمنہ بہن، تم نے خوشبو کون سی لگائی ہے؟ ایسی خوشبو جو تمہارے گھر میں آ رہی ہے، نہ در عدن میں ہے نہ ملک یمن میں ہے، ایسی پیاری خوشبو تو دنیا کے کسی عطردان میں نہیں ہے۔ آمنہ مسکرا کے کہتی ہے حلیمہ یہ خوشبو کا کمال نہیں ہے، میرے بیٹے محمد کے جلووں کا کمال ہے، خوشبو کا کمال نہیں۔ اتنا پیار آیا حلیمہ کو، حضور کو دیکھا، چوما اور کہا بہن آمنہ اجازت دو تو تیرے بیٹے کو خون جگر پلا دوں۔ حضور کی بارگاہ میں انہوں نے خون جگر پیش کیا، میرے نبی نے ون سائیڈ دودھ نوش فرمایا، دوسری طرف سے نبی نے چہرہ پھیر لیا۔ حلیمہ گھبرائیں، یا اللہ معاملہ کیا ہے؟ نبی نے اشاروں میں بتا دیا، امی حلیمہ اکیلی نہیں آئی ہو، دودھ پیتا بچہ ساتھ لے کر کے آئی ہو، اگر دونوں طرف کا دودھ نوش کروں گا تو میرا رضائی بھائی تمہارا بیٹا بھوکا رہ جائے گا۔ محمد کسی کو بھوکا رکھنے نہیں آئے ہیں، شکم سے پتھر باندھ کے بھوکوں کو کھلانے آئے ہیں، پیاسوں کو پلانے آئے ہیں۔ اور اس میں ایک سبق تمہیں دے دیا میرے نبی نے کہ تم اگر واقعی حضور کے امتی ہو تو پھر اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال کرو، اپنے بھائیوں کا خیال کرو، اپنے کمزور دوستوں کا خیال کرو، کسی کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو۔ ہماری شریعت تو یہ کہتی ہے ترکاری بناؤ تو تھوڑا پانی زیادہ کر لو تاکہ پڑوسیوں میں بھی سالن پہنچا دیا کرو، اس سے محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ کسی کا بچہ کھیلتے ہوئے تمہارے گھر پہ آ جائے، اسے کھانے کی کوئی چیز دے دو، یہ ہمارا اسلام کہتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بیواؤں کے سامنے اپنی بیویوں کے پیار کی تعریف نہ کرو ورنہ بیواؤں کا دل دکھے گا۔ ایسے ہی امیروں تمہیں بھی حکم دیا گیا ہے کہ غریبوں کے سامنے دولتوں کی نمائش نہ کرو۔ یہ میرا اسلام ہے کہ روح کی پیاس کو اخلاق کا پیالہ دے دے، اپنی قسمت کے اندھیروں کو اجالا دے دے، اپنے روٹھے ہوئے مولا کو منانا ہو اگر اپنے حصے کا پڑوسی کو نوالا دے دے۔ خیال رکھو۔ اور تم تو حسینی ہو، وہ کون مسلمان ہوگا جو میرے حسین سے محبت نہ کرتا ہوگا؟ اور جو حسینی نہ ہوگا وہ یقیناً یزیدی ہی ہوگا، اور جو یزیدی ہوگا وہ جہنمی ہوگا، اور جو حسینی ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ اور اس لیے حسینیوں تمہیں بھی ایک پیغام دے رہا ہوں کہ حسن اخلاق کی انمول نشانی دے دو، غم کے ٹھہرے ہوئے دریا کو روانی دے دو۔ تم حسینی ہو تو احسان کے مشکیزے سے کوئی دشمن بھی اگر مانگے
مانگے تو پانی دے دو۔ حضرت حلیمہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس بچے کو تو میں چھوڑ کے جاؤں گی نہیں، کچھ ملے یا نہ ملے۔ ہم نے ایک شعر کیا پڑھا تھا، فضل رب الاولا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ اتنے میں سردار قریش عبد المطلب آ گئے، کہا بیٹی آمنہ یہ کون ہے؟ کہا حلیمہ ایسے ایسے آئی ہیں بچے کو لے جانے کے لیے۔ کہا حلیمہ بیٹی بچے کو یتیم سمجھ کے یہ نہ سوچنا کچھ نہ ملے گا، اتنا نوازوں گا کہ تیرا دل خوش ہو جائے گا۔ حلیمہ بولی سردار قریش آپ تو نوازیں گے، آپ کے پوتے نے بہت نواز دیا۔ ذرا زور سے بولیں، ارے نور برس رہا ہے۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ محمد مصطفیٰ آہے بہار اندر بہار آئی، محمد پڑھیں میرے ساتھ، آپ بھی پڑھیں، محمد مصطفیٰ آہے بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بہار بہار آئی، بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی مکہ، بڑی مایوس، اس شعر کو محسوس کریں یار، سب نے چھوڑ دیا تھا حلیمہ کو، غربت تھی حلیمہ کے گھر، بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہیں بچا تھا، گھر میں کھانے کو راشن نہیں بچا تھا، اور وہ جو سہارا دینے کے لیے عورتیں اور قبیلے والے گئے تھے وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ اس درد کو محسوس کریں، اور پھر حضرت حلیمہ کو میرے حضور مل گئے، اس خوشی کو محسوس کریں تو انشاءاللہ یہ شعر آپ کو تڑپا کے رکھ دے گا۔ بہت مایوس بھی دائی حلیمہ جب گئی مکے، مگر آئی تو لے کر دو جہاں کا تاج دار آئی۔ مسلک اعلیٰ حضرت علامہ توصیف اللہ صاحب کی باب اسماعیلی زندہ باد زندہ باد۔ جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، قمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی، محمد مصطفیٰ آہے بہار اندر بہار آئی۔ اور حلیمہ کا گھر دیکھو جب حضور کے قدم پہنچ گئے، حلیمہ دو جہاں قربان ہو تیرے مقدر پر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حلیمہ کے نام پہ نہیں بولو گے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی ہماری رشتہ داری میں گزشتہ سال شاید میرے خیال سے 1.5 سال ہوا ہوگا، ایک بیٹی پیدا ہوئی تو ماشاءاللہ انہوں نے اپنی بیٹی کا نام رکھا آمنہ، حضور کی ماں کے نام پر۔ اس سال اللہ نے انہیں بیٹی دی تو اس کا نام رکھا حلیمہ۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں نے کہا بہت اچھی بات، ایک ہی گھر میں میرے حضور کی دونوں ماؤں کی نسبت حاصل ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تمہیں بیٹیاں دے تو حضور کی ماں کے نام پر رکھو بیٹی کا نام آمنہ۔ کتنا پیارا نام ہے، ہمارے نبی کی ماں کا نام آمنہ۔ ایک بات بتاؤ، کوئی ہماری آپ کی ماؤں کی تعریف کرے کتنا اچھا لگتا ہے یار۔ ہم حضور کی ماں حضرت حلیمہ، حضور کی ماں حضرت آمنہ کا ذکر کریں گے تو یقیناً ہمارے پیارے نبی کی روح پاک بڑی خوش ہوگی، اور وہ مسکرا گئے تو زندگی میں بہاریں ہی بہاریں آ جائیں گی۔ اس لیے ذرا دل کے ساتھ پڑھو میرے ساتھ، حلیمہ دو جہاں قربان ہو تیرے مقدر پہ، تیرے غربت قدے میں رحمت پروردگار آئی، محمد مصطفیٰ آہے بہار اندر بہار۔ حلیمہ کی قسمت جاگ گئی، باہر شوہر کھڑے تھے، باہر شوہر نے کہا حلیمہ ذرا بچے کا چہرہ دکھانا۔ حلیمہ نے جب چہرہ دکھایا تو حضرت حلیمہ کہتی ہے میرا شوہر بھی خوش ہو گئے، اور انہوں نے کہا اچھا ہوا ہم لیٹ ہو گئے،
دیکھو یہ سمجھداری ہوتی ہے، ایک میں کتنی بھی آہستہ سے بات کہوں ماشاءاللہ سمجھ جاتے ہیں۔ امام صاحب اچھا ہوا جو اچھا کہا، ماشاءاللہ جملہ صحیح کہا، جو اللہ کرتا ہے اچھے کو کرتا ہے، بہتر کرتا ہے، بے شک بہت اچھا جملہ کہا آپ نے ماشاءاللہ۔ اب سنو، سواری وہی سواری، کچھ بدلاؤ نہیں، بس اتنا بدلاؤ ہے کہ آئی تھی ادھر سے تو حضور نہیں تھے، ادھر سے جا رہی ہیں تو حضور ہے، گود میں لے کے بیٹھی وہی سواری، یہ نہیں کہ ریپیئرنگ ہو گئی ہے اس کی، نہیں، ارے وہی حضور کو لے کے جب بیٹھی، کمزور ہاں، ایک خچر اور ایک اونٹنی، یہی دو سواریاں تھیں ان کے پاس، ایک خچر تھا اور ایک اونٹنی تھی، حضور کو گود میں لے کے جب بیٹھی حلیمہ، تو پھر تو بھائی صاحب یہ سمجھ لو اپنی مراد آبادی بھاشا میں، پھر وہ چل نہیں رہی تھی، ہواؤں سے باتیں کر رہی تھی، ہواؤں سے، زور سے بولو، کس سے؟ وہ جو قافلہ نکل گیا تھا، کون سا قافلہ؟ ماشاءاللہ وہ جو قافلہ نکل گیا تھا حلیمہ کا مل گیا ان سے جا کے قافلہ، عورتوں نے دیکھا، رے حلیمہ نے کہا جی، آئے ہے کمزور سمجھ کے چھوڑا تھا مجھے، جس کا کوئی نہیں اس کا بھی خدا ہے، محافظ اللہ ہے، مددگار اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، عزت دینے والا اللہ ہے۔ تو عورتوں نے کہا اترانے کی ضرورت نہیں ہے حلیمہ، مکہ کے کسی سردار نے تیری غریبی کو دیکھ کر کے تجھے دوسری سواری دے دی تحفے میں۔ حلیمہ نے کہا آنکھیں کھول کے دیکھو، سواری وہی ہے، سوار بدل گیا ہے، یہ سواری کا کمال نہیں ہے، سوار کا کمال ہے۔ اور میرے نبی کے قدم حلیمہ کے گھر پہ پڑے، گاؤں کا نام بھول گیا، ننگلا سالار والوں، میں بتاؤں آپ کو، ایک ہمارے وہاں سالار پور بھی ہے نا، تو اسی سے سالار ہے یہ، ہے نا، ارے اپنا علاقہ سید سالار مسعود غازی، ہاں یہ تو ہماری لاپرواہی ہے کہ ہم حضرت کا ذکر نہیں کرتے ہیں امام بخاری صاحب، ورنہ سید سالار مسعود غازی کی قربانیاں ہیں ضلع سنبل اور یہ پورے علاقے کے ساتھ، وہ تو ہماری حرمہ نصیبی ہے کہ ان کا ذکر بھی نہیں کرتے ہم لوگ، جبکہ ان کا احسان ہے ہمارے اوپر، جی احسان ہے، بولو ہے کہ نہیں؟ تو میں بتا رہا تھا آپ کو، حضرت حلیمہ کا گھر پتہ کیا ہوا، جو بکریاں تھی ان کے تھنوں میں اللہ نے اتنا دودھ پیدا فرما دیا اپنے کرم سے، حلیمہ کے برتن ختم ہو جاتے مگر تھنوں کا دودھ ختم نہیں ہوتا۔ حلیمہ نے پڑوس کی عورتوں سے کہا تمہارے گھر پہ کوئی مہمان آئے تو ہمارے گھر سے لے جانا، کسی چیز کی ضرورت ہو تو، جو کل تک خود غربت کا داتا حضور آگے رحمت کا دا ہو گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب تو کسی کا بچہ بیمار ہوتا، کسی کا بچہ بیمار ہوتا، وہ ماں گود میں لے کے سیدھا حلیمہ کے گھر، اب حکیموں یا ویدوں کے پاس نہیں جاتی ہی، رحمت للعالمین کے کاشانے پر جہاں میرے آقا آرام فرما ہے وہاں پہنچ جاتی وہ عورت، اور کہتی حلیمہ وہ جو تو نور والا بچہ لائی ہے مکہ سے، اس بچے کا ذرا مبارک دستے پاک پانی میں داخل کر دے، وہ پانی اپنے بچے کو پلاؤں میں۔ حضرت حلیمہ ایسا کرتی، بچہ پانی پیتا، آپ یقین مانے گھر سے باہر نہیں آتے، ماں بیٹے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا۔ پورے ان کے قبیلے کا نام تھا بنو سعد، پورے قبیلے بنو سعد میں یہ بات پھیل گئی، پھر تو حضرت حلیمہ کو حوض کھودنا پڑا گھر میں پانی کے لیے، چونکہ لائن لگی رہتی تھی، او حلیمہ یہ تیرا گھرانہ ہے یا میرے نبی کا شفا خانہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے آئے تھوڑی خاک ان کے، نعرہ رسالت نعرہ حیدری، مبعث رسول اللہ زبر رضا صاحب اللہ حسانی، علماء اہل سنت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہمارے حسانی صاحب قبلہ بھی تشریف لے آئے، اور اب میں سمجھ رہا ہوں وقت کو، چونکہ نہیں تو کافی وقت کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ دیکھو بھئی عزیز اتنا ہی رکھو کہ دل بہل جائے، اتنا بھی نہ چاہو کسی کا دم نکل جائے۔ صبح کو اٹھنا بھی ہے، نمازیں بھی آدھا گھنٹہ کا پون گھنٹہ ہونے کو، بھائیو حضور کے ذکر میں وقت کا پتہ کہاں چلتا ہے میرے بھائی، اللہ خوش رکھے آپ کو، ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے بولو سرکار کی آمد۔ اب حضور کے قدم پہنچے تو حلیمہ کے گھر سنو ہوا کیا، ارے ہوا تو بہت کچھ یار، میں کہاں تک بتاؤں، ایک دو باتیں سن لو۔ محلے کی عورتیں ایک دن جمع ہو کر کے آ گئیں حلیمہ کے گھر، حلیمہ اللہ نے تمہیں دیا ہے تو اتنی نمائش کرو گی تم، ہمارے سب کے چراغ بند ہو جاتے ہیں آدھی رات تک اور تمہارا چراغ جلتا رہتا پوری رات تک،
جی یہ کیا بات ہوئی؟ ان بچوں کو سمجھا رہا ہوں، انہوں نے بیچاروں نے لالٹین اور وہ مطلب چراغ کا دور کہاں دیکھا؟ جو نوجوان بچے ہیں، ان بڑے بوڑھوں سے پوچھیو اب سے 50 سال پہلے میرے لال، میرے بچوں چھوٹے چھوٹے جو بیٹھے ان کو کہہ رہا ہوں میں، یہ ہمارے بیٹھے بزرگ، ان سے پوچھو کہ لائٹ تو ایسے آتی تھی جیسے سنبل کی ٹرین آتی ہے کبھی کبھی۔ یار سنبل کی ٹرین یاد آ رہی مجھے آج اچانک۔ ہے غنیمت سمجھو، ہے غنیمت سمجھو۔ پورے بھارت میں یہ کرشمہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ بیچارہ ڈرائیور اترتا ہو اور پھاٹک، اب وہ پھاٹک بھی نہیں رہا فیروز پور کا، میں بلدیت کے غائب ہو گیا۔ خیر کوئی بات نہیں ہے، اللہ بھلا کرے بھائی ان لوگوں کا جن کے ہاتھ میں تھا اور انہوں نے نہیں کیا، ہم تو ان کے لیے بددعا تھوڑی کر رہے ہیں، اللہ انہیں توفیق دے دے، کم سے کم کچھ تو بھلا کر دے۔ یہ تو میں نے ایک مثال دے دی کہ پہلے لائٹ بھی ایسی آتی تھی، اب تو خیر بہت ڈیولپ ہو گیا، یہ بچوں کو سمجھا رہا ہوں۔ اب میں بتا رہا ہوں تمہیں تقریباً 1500 سال کے آس پاس پہلے کی بات، کتنے گھروں میں چراغ جلتے ہوں گے؟ وہ جلتے بھی تھے تو کب تک جلتے ہوں گے؟ آدھی رات تک تو بندی ہو جاتے ہوں گے۔ جہاں میرے نبی آرام فرما تھے وہاں پر بھی یہی ہوتا تھا۔ اب کسی کے گھر میں پوری رات اگر اجالا رہے گا تو لوگوں میں چرچا تو ہوگی، چرچا کی وشے تو ہوگی نا وہ بات۔ یہی ہوا حلیمہ، سب کے چراغ بند ہو جاتے ہیں، تیرا چراغ نہیں جلتا۔ ہم نہیں کہتے تجھ سے، چونکہ تجھ سے فائدہ بھی اٹھاتے ہم، تیری ہمدردیاں اپنی جگہ، مگر ہمدردی کے ناطے کہہ رہے ہیں کہ تو چراغ بند کر لیا کر، لوگوں میں ذکر ہے اس بات کا۔ حلیمہ نے کہا بیٹھو، اچھا بیٹھو، ساری عورتیں بیٹھ گئیں۔ حلیمہ نے کہا چراغ بند کرنے کو کہہ رہی ہو، یہ احتجاج لے کر کے آئی ہو کہ میرا چراغ پوری رات کیوں جلتا ہے؟ ارے نادان عورتوں، چراغ میں تبھی تو بند کروں، تبھی تو بجھاؤں جب میں چراغ جلاتی ہوں۔ نہیں بولو گے زور سے؟ نہیں بولو گے مچل کے؟ ساری عورتوں نے کہا حلیمہ جھوٹ نہیں بولو، سب نے دیکھا ہے، تیرے گھر پہ اجالا سب نے دیکھا، تو کہتی ہے جلتا ہی نہیں۔ حلیمہ نے کہا یقین مانو میری بہنوں، میرے پڑوس کی عورتوں، میں نہیں جلاتی چراغ۔ تو کہا پھر پوری رات اجالا؟ حلیمہ انگلی کا اشارہ کر کے بولی ہے نا وہ پالنے میں نور والا، رحمتوں والا۔ سیرت ابن ہشام اور دیگر کتب سیر میں لکھا ہے، حلیمہ کہتی ہیں جس دن سے میں حضور کو لے کر کے آئی اس دن سے میرے گھر میں چراغ ہی نہیں جلا۔ سورج کا چمکنا تو صرف ایک بہانہ ہے، سورج کا چمکنا تو صرف ایک بہانہ ہے، سورج کا چمکنا تو صرف ایک بہانہ ہے، سرکار کے جلووں سے روشن یہ زمانہ ہے۔ ہاتھ اٹھا کے بول دو سبحان اللہ۔ اور جب بات آئی ہے میرے حضور کی تو ایک شعر مولا علی شعر خدا کے لیے بھی سناتا ہوں۔ خود کھانا نہیں کھایا اوروں کو کھلایا ہے، خود کھانا نہیں کھایا اوروں کو کھلایا ہے، خود کھانا نہیں کھایا اوروں کو کھلایا ہے، اے مولا علی تیرا ایک ایسا گھرا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب ماشاءاللہ۔ ایک دن حضرت حلیمہ کہتی ہیں وہ رات میں بڑی روشنی تھی، 14ویں کی رات رہی ہوگی، اچانک میں نے اوپر دیکھا تو چاند ایسے گھوم رہا تھا۔ بھئی اچانک آپ چاند کو دیکھو ایسے گھوم رہا ہو تو ذہن میں کنفیوژن تو ہوگی نا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، چندہ گرہن تو نہیں ہوگا؟ ایک دو دفعہ تو میں نے کیئر نہیں کیا، پھر میں نے غور سے دیکھا، ادھر میں نے دیکھا فلک کے ہلال کو، اب میں نے ادھر رخ کر کے دیکھا پالنے میں آمنہ کے لال کو۔ سبحان اللہ۔ تو پھر میں نے دونوں طرف سے اپنا دماغ لگایا تو میں سمجھ گئی
یہ آج کی بھاشا میں سمجھاؤں آپ کو، گویا کہ انہوں نے اس زمانے میں جو کہا وہ تو انہوں نے کہا، مگر میں تمہیں سمجھاؤں، گویا کہ چاند کو جو نیٹ ورک مل رہے تھے نا، وہ وہاں سے مل رہے تھے جہاں میرے نبی آرام فرما تھے، رینج تو یہیں سے مل رہی تھی جی۔ حلیمہ نے دیکھا یوں ایسے، حضور انگلی ایسے کرتے ہیں نا، ایسے پالنے میں، بہت سارے لوگ تو ہمارے نبی کو ناپنے میں لگے ہوئے، یہ نہیں جانتے تھے، وہ نہیں جانتے تھے، ایسا نہیں تھا، ویسا نہیں تھا، حضور کا میلاد مت کرو، یہ مت کرو۔ ارے بھلے آدمی ہو، ایک بات بتاؤ بھائی، تمہیں پریشانی ہے کیا؟ سمسیا کا سمادھان ہم کریں گے، بتاؤ تمہیں دقت کیا ہے؟ حضور کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہو، ابے ان کی شان جب پالنے میں ایسی ہے تو جوانی میں کیسی ہوگی؟ سبحان اللہ۔ دیکھ ایسے کر رہے ہیں حضور، ایسے تو ایسے چاند چلا جاتا ہے۔ حلیمہ کہتی ہیں حضور نے پھر یوں کیا تو چاند ایسی آ گیا۔ اللہ اللہ، کہتی ہیں جدھر کو حضور کی انگلی ہو جاتی چاند ادھر ہی کو، کتنا فاصلہ ہے چاند کا۔ چاند پہ تو اب آ کر کے کیا نام تھا اس کا نیل آرم اسٹرانگ نام تھا نا، جو چاند پہ گیا تھا، وہ اب آ کر کے گیا اور کتنی محنتوں کے بعد کتنے میزائل لگائے، کتنا کچھ کیا۔ ہمارے نبی نے یہیں سے اشارہ کر دیا، یہیں سے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ یار ارے حضور کی شان، جبریل امین کی اتنی طاقت ہے، 600 پر ہیں جبریل امین کے، ایک کھول دیں تو ایک حصہ زمین، ایک ادھر ہوتا پچھم میں اور ایک پورب میں ہوتا ہے، اور لمبائی اتنی کہ زمین سے پھر آسمان تک ہوتی ہے، 700 پر ہیں، سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان کے اوپر ہے، وہاں سے پلک جھپکتے زمین پہ آ جاتے ہیں۔ ایک دفعہ حضور نے پوچھ لیا جبریل ہماری طرح بھی تم نے کسی کو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ آئے ہائے، یہ بیچارے کا سمجھیں گے بڈن شاہ، یہ بیچارے کہ ناپنے میں ہی رہ گئے نپیے، جتنے حضور کو ناپ رہے ہیں سب نپ جائیں گے۔ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ ابے حضور تو حضور ہے، کوئی حسین کو ناپ کے دکھائے، حضرت امام حسین کو ناپ کے دکھائے کوئی؟ ارے حضور تو حضور ہیں۔ اب سنو، میں بتا رہا تھا آپ کو بھائیوں تیزی کے ساتھ، جبریل امین سے حضور نے کہا تم نے تو پورا سنسار دیکھا ہے، ہماری طرح بھی کسی کو دیکھا؟ جبریل بولے قلبت الارض مشارقہا و مغاربہا، حضور میں نے سب کو کھنگال لیا، سب کو، 7 زمینوں کو، آسمانوں کو، سمندروں کو، سب جگہ کھنگال لیا۔ فلم ارى مثلک یا رسول اللہ، بے شک سبحان اللہ، آقا تیرے جیسا سوڑا میں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں، سبحان اللہ، تیرے جیسا سندر میں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں، تیرے جیسا خوبصورت میں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ بہت سارے بیچارے ناپنے میں رہ گئے نپیے، مگر ہمارے اعلیٰ حضرت مسکرا کے بولے، یہی بولے سدرہ والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدا، تجھے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ توصیف رضا صاحب قبلہ مسواگی زندہ باد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو کہو جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں؟ ہاں یہ میں آپ سے کہلوانا چاہ رہا تھا۔ ایک مرتبہ بولیں ذرا ہاتھ اٹھا کے، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد۔ اللہ اللہ، حلیمہ کہتی ہے میں نے دیکھو چاند ادھر ہی جا رہا تھا جدھر میرے آقا کی انگلی شریف اشارہ کر رہی تھی، ابھی پالنے میں ہے آقا، اور انگلی کے اشارے کی طاقت دیکھو، سبحان اللہ۔ آقا نور ہے تو ان کا کھلونا بھی نور کا ہے، چاند جھک جا تاج ہے انگلی اٹھاتے، چاند جھک جا تاج ہے انگلی اٹھاتے، مہد میں چاند جھک جا تاج ہے انگلی اٹھاتے، مہد میں، مہد میں کیا ہی چل، ارے محسوس کرو سنیو، محسوس کرو کیا ہی چلتا تھا اشاروں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پہ کھلونا۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ سارے لوگ میرے ساتھ پڑھیں، میں بس تقریر 10-15 منٹ میں ختم کر رہا ہوں، سارے لوگ پڑھیں۔ صبح طیبہ
पूरा मजमा पढ़े। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, नूर का सदका लेने नूर का, हाँ सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, आ गए सरकार, आ गए सरकार। और अब जब नाना का जिक्र हो रहा तो एक शेर नवासों के लिए भी होना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अरे अल्लाह। होना चाहिए कि नहीं, बोलो। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, नूर का तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का, बोलो आ गए सरकार, आ गए सरकार। या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बस मैं ख़त्म करता हूँ आखिरी बात बताकर, चूँकि अभी मेरे बाद भी प्रोग्राम चलना माशाल्लाह, मशहूर व मारूफ नातख़्वां हैं हमारे मोहतरम हसानी साहब, ज़ुबैर हसानी साहब, और फिर उसके बाद खतीबुल इस्लाम हज़रत अल्लामा सैयद मुक़ीमुर रहमान साहब को भी आप समाअत करेंगे। बस मैं ये बात मुकम्मल कर दूँ। आपके यहाँ ये जहाँ जलसा हो रहा है ये कोई ग्राउंड है या मैदान है, ये क्या है? ठीक है, ठीक। जैसे ये घर है करीब में हमारे भाई का, हमारे ये आसपास के जो घर हैं, शाम में जब माएँ खाना बनाती हैं 3-4 बजे के करीब, तो घर में अगर दूध पीता बच्चा हो तो उस बच्चे को खिलाने के लिए माएँ उन बहनों को दे देती हैं जो बहनें अभी 7, 8, 9 साल की होती हैं। होता है क्यों? ताकि हम खाना बना लें, तुम बच्चों को इतने माशाल्लाह। आप समझ गए। जहाँ हजरत हलीमा का घर था ना, उसके आसपास एक मैदान था, वहाँ पर वो जो दूध पीते बच्चे थे उनकी बहनें गोद में लेकर के वहाँ पर आ जाती थी। चंद बहनें वहाँ बैठी होती थी। अब चंद बहनों की गोद में उनके भैये होते थे छोटे छोटे, और बहनों को अपने भाइयों पे बड़ा नाज होता है, और बहन अगर बड़ी हो तो फिर तो खुदा की कसम वो माँ का रोल अदा करती है। माँ अगर ना हो तो खाना बना के बहन दे, जी, माँ की तरह शफकत करती है बहन। बहन को बड़ा एक नाज और प्यार होता है अपने भाइयों पर, बड़ा फख्र होता है। यही वजह है कि बहनें कहीं भी शादी होकर के जाएं सब कुछ गवारा कर लेती हैं, मगर अपने माँ बाप और भाई बहनों के बारे में कुछ सुन ले ये उनसे नहीं हो सकता, क्योंकि उन्हें बड़ी मोहब्बत होती है। अब सुनो, अब चंद बहनें बैठी होती, अब उनकी गोद में, अब अपने भैये से अच्छा बहन को कौन लगेगा? तो एक बहन कहती, देख मेरे भाई के होंठ तेरे भाई से अच्छे। दूसरी बहन कहती, मेरा भाई तेरे भाई से अच्छा। तीसरी कहती, नहीं तुम दोनों गलत कहती हो, मेरे भाई का जलवा नहीं देखा तुमने। देखो मेरा भाई जब मुस्कुराता है तो ऐसे लगता है जैसे बहारें आ गई हों। ये बहनों में आपस में मुकाबला हो रहा होता जब चंद बैठी होती। इतने में हमारे नबी की एक बहन थी जिनका नाम था हजरत शीमा, और उनकी उम्र थी 7, 8 या 9 साल। मेरे नबी को गोद में लेके शीमा वहीं पर आ जाती। खुदा की कसम यकीन मानना नगला सालार के मुसलमान भाइयों, जब शीमा को वो सारी बहनें आते हुए देखती ना, उनकी जबानें बंद हो जाती, निगाहें शीमा की तरफ उठ जाती और सब की सब बैक जबान कहती, ओ शीमा हमारे भाइयों के जलवों में भी वो बात नहीं जो खुदा ने तेरे भाई मोहम्मद के तलवों में रखी है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।